بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام کے رہنے والے تھے، جو ایران کے آباء و اجداد مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے دادے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا کی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے آسمان کے ایک چمکتے ہوئے سورج تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صف میں، اولیاء کی محفل میں آپ کا مقام ایسا تھا جیسا مقام حضرت جبرائیل امین کا فرشتوں میں مقام، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت خلافت اور نسبت تصوف حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر ملتی ہے۔ اور حضرت سید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی وقت میرے پیٹ میں کوئی مشتبہ لقمہ جس کے حلال ہونے کا قوی طور پر یقین نہیں ہوتا تھا، یعنی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا، تو حضرت بایزید بسطامی میرے پیٹ میں ہلنا شروع کر دیتے، یعنی پیٹ میں ہی وہ تڑپنا شروع کر دیتے، اور اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک وہ مشتبہ لقمہ میرے پیٹ سے نکل نہیں جاتا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ مقام ادب کے اوپر بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے حج کا قصد کیا، 12 سال کے اندر یہ سفر مکمل کیا۔ 12 سال کس طرح لگ گئے؟ چند قدموں کے اوپر مصلی بچھا لیتے اور نماز ادا کرتے۔ لوگ کہتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میری منزل ہے، یہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے کہ فوراً ہی پہنچ جاؤں، یہ احکم الحاکمین کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، لہٰذا کچھ ادب کے ساتھ کچھ نیاز لے کر جاؤں گا۔ تو 12 سال میں یہ سفر طے ہوا، ہر چند قدم پر آپ نماز ادا کرتے اور مصلی بچھا دیتے۔ اور پھر جب آپ نے حج کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا قصد آپ نے نہیں کیا، آپ روضہ پاک پر نہیں حاضر ہوئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حج کے تابع بنانا سوء ادب سمجھتا ہوں، یعنی اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں نے حج کیا اور پھر حج کے بعد اسی کے تابع میں نے روضہ پاک کی زیارت کر لی۔ فرمایا اگلے سال میں پھر آؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کروں گا اور فیض حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔